السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں شاہد امجد چینل۔ آپ سے گزارش ہے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو آپ اسے سبسکرائب کر لیں۔ اور آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے اور انہوں نے تقریر کرتے سمے کہا، ایک قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے ہیں، کل من علیہا فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور اس کا تشریح یہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی امرا روسا آئے اور جملہ جتنے بھی انبیاء اکرام آئے وہ سب کے سب فنا ہو گئے، سب کے سب ختم ہو گئے۔ تو مطلب اس طرح کا جملہ انہوں نے کہا کہ سب فنا ہو گئے۔ تو اس طرح کا جو باتیں ہیں، کیا اس طرح کہنا درست ہے یا نہیں، اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ کیا ان پر یہ تجدید توبہ اور تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا کہ نہیں کرنا ہوگا، اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا تقریر کے دوران میں کہ عظمت رسالت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ذات خدا ہی ذات مصطفیٰ ہے، تو یہ جملہ کفریہ ہے یا نہیں، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر سہون غلطی ہو جائے، سہون کفریہ لفظ نکل جائے، سرزد ہو جائے، تو اس کا کیا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو آپ سے گزارش کہ ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھنا۔ چلیے مسئلے کو سماعت کرتے ہیں کہ جیسے مان لیا جائے کہ باپ کی بیوی ہے، اس کو ماننا ضروری ہے، مگر کہنا گستاخی ہے، مثلا اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، وہ مالک ہے، اس کے باوجود بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر صراحتاً خدا کو ان کا خالق و مالک کہا جائے تو اس کی گستاخی ہے، یعنی خالق و مالک نہ مانے تو غلط، اور ان کو مان کر کہہ دے تو غلط۔ مطلب یہ کہ مسئلہ کوئی نادان یہ بک دے کہ خدا تعالیٰ خنزیر کا خالق ہے، سور کا خالق ہے، تو وہ خدا کی بارگاہ کا گستاخ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے گستاخی کیا۔ اسی طرح آیت کریمہ کل من علیہا فان کا یہ مطابق یہ ماننا ضروری ہے کہ زمین پر جتنے بھی چیزیں ہیں سب کو فنا ہے، لیکن انبیاء اکرام کے بارے میں صراحتاً یہ کہنا گستاخی ہے، اور وہ سب کے سب فنا ہو گئے یعنی مٹ گئے۔ تو لہذا اس طرح کہنے والا مطلب جو مولانا نے یہ تقریر کیا تو ان کے لیے لہذا اس طرح کہنے والا توبہ تجدید ایمان کرے، توبہ بھی کرے تجدید اور ایمان بھی پھر سے لائے، اور بیوی والا ہو تو تجدید نکاح بھی کرے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ جملہ مذکورہ صریح کفر، مطلب زید توبہ و تجدید ایمان اور تجدید نکاح لازم ہے، جیسے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ذات خدا ہی ذات مصطفیٰ ہے، تو یہ جملہ کفریہ ہے۔ ان کو چاہیے کہ توبہ بھی کرے اور تجدید ایمان بھی کرے اور تجدید نکاح بھی کرے، یعنی اگر بیوی والا ہے تو وہ پھر سے نکاح کرے اور پھر سے ایمان لائے اور پھر سے توبہ کرے۔ اگر کوئی صحبن کلمہ کفریہ کہہ دیتا ہے، اس سے سرزد ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ اعلانیہ اس کا توبہ کرے اور اس کو نیا نکاح نہیں کرنا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، آپ نے یہ مسئلہ سماعت کر لیا کہ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری کائنات فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی خدا کی ذات ہے۔ یہ صحیح مسئلہ، یہ صحیح ترجمہ ہے، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری کائنات فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی خدا کی ذات ہے۔ تو انبیاء اکرام علیہ السلام مٹتے نہیں ہیں، وہ ہمیشہ زندہ ہیں، اور یہ ماننا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام ختم ہو گئے، تو یہ جو جملہ ہے یہ بالکل اچھی جملہ نہیں ہے، جس کا مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر کوئی اس کا ترجمہ یہ کرے کہ جتنے بھی ساری چیزیں ہیں خاص انہی کا ٹارگٹ بنا کے کہا جائے، انہی کو انبیاء اکرام کی ٹارگٹ بنا کے کہا جائے، تو اس طرح کہنے والا تجدید توبہ بھی کرے اور تجدید ایمان بھی لائے، مطلب پھر سے ایمان بھی لائے اور پھر سے ایک نیا نکاح بھی کرے، اسی کے ساتھ کرے، اسی بیوی کے ساتھ کرے، مگر نیا ہوگا۔ اس کا بھی مسئلہ آپ آگے سنیں کیسے ہوگا اگر ایسا ہوتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ملا جلا کے بس یہ کہنا ہے کہ آپ کو یا کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی سے جب ایسی غلطی ہو جا رہی ہے کہ ذات خدا ہی ذات مصطفیٰ ہے، تو آپ اس میں کیا سمجھیں گے؟ ذات خدا ہی ذات
مصطفیٰ ہے، آپ کو سننے میں بہت مزہ آئے گا، مگر آپ نے دیکھا اس میں یہ جملہ کفریہ جملہ ہے۔ آپ تصور کریں کہ ذات خدا ہی ذات مصطفیٰ ہے۔ میرے دوستو میرے عزیزو، ایسا نہیں ہے، اللہ کے حضور وہ خدا نہیں ہے، وہ تو اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ ذات خدا ہی ذات مصطفیٰ نے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ میرے دوستو میرے عزیزو، اگر آپ میرے کہنے میں کوئی گستاخی بھی ہو، کوئی سرزد مجھ سے بھی ہو، تو آپ اس کی اصلاح بھی کر دیں گے، اور آپ سے امید ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آ گئی ہو اور آپ کو بہت معلومات کچھ حاصل ہوئی ہو تو آپ اسے ضرور لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اگر چینل پہ آپ نئے ہیں تو اسے آپ سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔